حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ، نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے، وہ سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے۔ یہ امام حسین کے دن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکرٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بڑا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ نایاب ہے۔ وہ میرے بچے نے کوشش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا، بڑی محنت کیا جعفر بچے نے اس بارے میں، آزاد نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبنی، کفر جلی کا ننگا کفر، کہ تشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے، کوئی حق نہیں۔ مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے، ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ، اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت لے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی۔ امیر معاویہ رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی۔ اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سنا، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ المانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ قرآن پر، میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ القرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، اس نے دوسروں والا راستہ نہیں اختیار کیا، سیدھا کان پکڑا کہ غلط کام ہوئے، ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے، جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا جائے، مودودی سچا، مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں سے ہونا چاہیے، صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کر اس نے نا بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے، کہتا جرم بھی ہوئے ہیں، بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سے صلاح الدین صاحب توڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس روک، میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شابت کرے مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ تم بنو امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علی پر لعنت کرتا تھا ممبر مکہ پر، اس کی روایتیں بیان کر رہے، کہاں گیا وہ معیار جو بات تم نے کہی تھی 100 سے ٹھیک۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے، مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چڑھایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ پر صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے صفحے سے کہ کس بات کا انکار کرتے، کون سی بات مودودی نے اپنی طرف سے کہی ہے، اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے، آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ورنہ صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں، وہ اگر حاشیے چھپ گئے تو اس بارے میں اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی نہیں بول سکتا، زبانوں پر مور لگ جائے گی۔ ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پڑھنا، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو، آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھے، جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا، صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختن زیاد شیو شورا فروختن۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی،
جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے رہیں۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے، بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں۔ خون دینے سے تو بچ گئے، یہ ڈالیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام زادے سے زیادہ حرام زادہ آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے، جہاں تک ممکن ہو میرے لیے اس سے اپنا کتنا چھڑانا فرض ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک، کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے؟ جمہوریت کفر یہودیوں عیسائیوں والی ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی ہو جائے کہ شراب حلال ہے۔ ہمارے ایسا نہیں، جو اللہ نے حلال و حرام کر دیا وہی ہے، مگر اس کی تنفیذ کے لیے، اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسی، جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے، دوسروں کو مار کر جو تخت پر قبضہ کرے وہ طریقہ ہوگا، یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا چاہے نالائکی؟ اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے۔ حسین رضی اللہ تو شہید ہو گیا، مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ نے شروع کر دی سنتاً سریہ، اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی، ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی، صرف شام کا علاقہ رہ گیا۔ وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کے اولاد ہیں، جھگڑے ختم کریں۔ یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر، اس نے کہا کیا کر رہا؟ آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے، اس کی رات کے آپ ان کے ساتھ جا کر صلح کرتے ہو؟ پھر بھی مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ، وہ ابن زبیر کے حامی تھے، مرج راحت کوئی ایک کربلا، وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے، مروان غالب آ گیا، پھر اس نے مصر بھی چھین لیا۔ آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان، وہ ظالم، اس نے مکے کا محاصرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گیا، درختوں پر ان کی لاش لٹکی رہی۔ یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ، ظالموں نے کیا حشر کیا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا۔ آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا، حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی ساڑی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا۔ اس نے کہا نہیں، وہ نمازی تھا، حاجی تھا، دین پر تھا۔ اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی، نظر نہیں تھی، اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے؟ لاش لٹک رہی تھی۔ ان ظالموں کی باتیں کرتے۔ تو مروان نے جب یہ سارا دھندا چلایا، اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا ماموں حسان بن مالک بن بہادر الکلبی، یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی؟ رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شے تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتی ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو، وہ تماشا بن گئی، لوٹ کا مال بن گئی۔ کہیں مروان اٹھ کھڑا ہوا اور مروان نے حضرت ضحاک بن قیس کو قتل کیا۔ اب وہ جو حسان بن مالک بن بہادر تھا، اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا، اس نے کہا بھائی مروان میرے مانتے کے بیٹے کو دو، ہاں اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کرو۔ اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یزید کی بیوی کر لی تاکہ خالد بول ہی نہ سکے کہ میری ماں کا تو شوہر ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بد زبانی اور بدگوئی کر یبن رتبہ، اے بڑی نرم و نازک چوتڑوں والی کی بیٹے، بڑا ذلیل ہوا۔ اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا۔ اس نے کہا چپ کر جا، ذکر نہ کرنا، ہو جائے گا ٹھیک۔ اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ طے کیا یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا، پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذلیل کی۔ صحابہ بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے مجاہدین بدر احد کے بیٹھے رہ گئے، اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے۔ اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کیوں کہنا تھا، وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا۔ مطمئن کر دیا، مگر جب رات کو سویا اس نے سرہانا گلے پر رکھا، آپ بھی اوپر بیٹھ گئی، لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں، اسی طرح یہ خبیث مرا۔ 6 مہینے صرف حکومت کی، مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یزید کے کہ میرے بانجے کے بیٹے کو وہ نہیں کیا، اپنے بیٹے عبد الملک اور عبدالعزیز کے لیے وصیت کر گیا۔ خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں باندھتے پھرو، مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈال لے بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے کدھر جاتی۔ بعد میں ایسے ہوا، وہ خالد بھی تنہا رہ گیا، یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک۔ عبد الملک نے اب کیا
چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشدق، جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام